جی ویئر کینیڈین روڈ ٹریکر، یہ میں آپ کو کیا نام ہے، یہ تین صاحب آپ کو پوری سیر کراؤں گا جب ہم مسجد نبوی سے نکلتے ہیں اور ہم جا رہے ہیں مسجد قباء کی طرف۔ تو مسجد قباء جانے کے آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں، اور آپ یہ گولف کارٹس یہ کھڑی ہوئی ہیں آپ ان کو بھی لے سکتے ہیں۔ تو ان کا جو پر ہیڈ کرایہ ہوتا ہے وہ بہت ہی سکون کے ساتھ آپ جاتے ہیں، تقریباً 15 سے 20 منٹ لگتا ہے۔ اگر آپ پیدل جاتے ہیں تو تقریباً 35 سے 40 منٹ لگتے ہیں۔ اچھا، تو یہ جو دائیں بائیں کی دکانیں ہیں انہوں نے یہ ریسنٹلی اس کی ڈیولپمنٹ کی ہے، اور اس کو ایک ٹورسٹک قسم کا ماحول بنا دیا ہے۔ جب آپ بگننگ میں دیکھتے ہیں تو وہاں بچوں کی کارٹس وغیرہ ہیں، بائک بچوں کی آئس کریم شاپس ہیں، اور وہیں پر بہت سارے پاکستانی ریسٹورنٹس ہیں۔ یہ سارا رش جو ہے ابھی یہ چونکہ ویک ڈیز ہے تو اتنا زیادہ رش نہیں ہے، اور یہی اگر ویکینڈ ہوتا تو یہاں پر چلنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ لیکن یہ اتنی بھی دکانیں ہیں جو انہوں نے توڑی تھیں، اس کے بعد یہ ساری نئی طرح سے دکانیں بنائی ہیں، جو یہ قسم کی فیس لفٹنگ ہوئی ہے اس طرف کی۔ پیچھے پرانے محلے ہیں ابھی بھی، بیچ میں جگہ جگہ پارک سے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں جہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں۔ یہ آپ کا کلاک ٹاور کا ہے، یہاں پر آپ کو بچوں کی بائک کا جس کا میں نے ذکر کیا تھا، یہاں آپ کو ہر طرح کی دکانیں، کپڑوں کی، پرفیومز اور یو نیم اٹ، اور ساتھ ساتھ فوڈ کے بھی بے تحاشا اسٹال ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ جس طرح ایک کارٹ ہمارے پیچھے آ رہی ہے، اس کا بیسٹ یہ ہے اگر آپ ویڈیو وغیرہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پیچھے بیٹھیں۔ سب سے پیچھے اگر آپ بیٹھیں گے تو آپ کو ایشو نہیں ہوگا، آپ کو نا فل ویو ملے گا۔ جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ 20 ریال کے اندر جو ہے آپ مسجد قباء کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور دائیں بائیں جس طرح میں نے کہا دکانیں بہترین دکانیں ہیں، ایک اچھا ماحول ہے، اور آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے اگر آپ ویکینڈ میں یہاں پر آتے ہیں۔ اور یہ وہ راستہ ہے جس پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یقینی بات ہے، چل کر، پیدل چل کر، تو ایک بڑی روحانی قسم کی فیلنگز ہوتی ہے کہ یہ وہ راستہ ہے اس پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑے ہوں گے۔ میں جب کہ پچھلے سال رہا کرتا تھا، پچھلے سال جب یہاں پر تھا تو صبح کے وقت میں جب یہاں پر آتا تھا تو لوگ اکثر جو تھے فجر کی نماز پڑھ کر مسجد نبوی میں، اس کے بعد مسجد قباء وہ پیدل جاتے تھے۔ اور مسجد قباء آپ کو اس کی اہمیت کا پتہ ہوگا، جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے مکہ سے تو پہلی نماز انہوں نے وہاں پر پڑھی تھی، اونٹنی وہاں رکی تھی۔ وہاں پڑھنے کے بعد پھر صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے وہ معاف کیجیے گا مسجد نبوی کی طرف گئے تھے، اور کس طرح انہوں نے 2 یا 3 بچوں سے زمین لی، اور جس کے پیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پے کیے تھے۔ تو یہ وہ راستہ ہے۔ تو یہاں پر میں بتا رہا تھا کہ جب آپ پیدل چل کے آتے ہیں، میں کئی دفعہ، 20 دفعہ کہہ سکتے ہیں کہ میں پیدل دوپہر کے وقت بھی، رات کے وقت بھی، اور صبح کے وقت بھی میں پیدل آیا ہوں۔ اچھا، رائٹ میں جس آپ کو گلی سی ایک نظر آئی تھی تو وہ جو ہے نا مدینہ کی پرانی بلڈنگیں ہیں۔ چلے آپ آگے انجوائے کریں، میں اس کے بعد جب میں مسجد قباء کے قریب پہنچتا ہوں تو پھر اس کے بعد دیکھیے، اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اگر آپ اس کو LED بگ اسکرین کے اوپر دیکھیں تو آپ کو ایک اچھی فیلنگز ملیں گی۔ اچھا، جس طرح میں نے بتایا تھا کہ یہ راستہ جو ہے مسجد قباء کی طرف جا رہا ہے۔ مسجد قباء کے بارے میں تھوڑا سا اس کی تاریخ کے بارے میں بتاتا ہوں، آپ کو آگے جا کے وہ نظر آئے گی۔ مسجد قباء اسلام کی تاریخ میں تعمیر ہونے والی پہلی مسجد ہے۔ جس طرح میں اس کے بارے میں پہلے ذکر کر چکا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پہلی نماز پڑھی تھی۔ یہ مدینہ کے نواح میں واقع ہے، اور اس کے ارد گرد جو ہے نا سارے، کسی زمانے میں جب یہ پرانی تھی مسجد، اب تو خیر یہ ری ماڈل ہوئی ہے اور چینج ہوئی ہے، جس کے آگے پیچھے دائیں بائیں سب کھجور کے باغات ہیں، اور ایون جاتے ہوئے بھی راستے میں آپ کو بے تحاشا جو ہے نا، اس وقت چونکہ میں رات میں جا رہا ہوں تو آپ کو وہ نظر نہیں آئیں گے، لیکن دن میں جائیں تو آپ کو دائیں بائیں دور دور تک نا کھجور کے باغات نظر آئیں گے۔ یہ مدینہ کے نواح میں یعنی کہ ارد گرد کے اس میں مدینہ کے آگے پیچھے کے علاقے میں آباد ہے۔ جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کو ہجرت کی تو انہوں نے اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی۔ اسلامی روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد قباء میں 2 رکعت نفل ادا کرنے کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا مجھے تھوڑی سی وہ ہے، یا تو تھرسڈے ہے یا سیٹرڈے ہے، تو کوئی ایک دن جو ہے نا وہاں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو 2 رکعت پڑھیں تو اگر آپ کو ایک عمرے کا ثواب ملے۔ ابتدائی دور میں مسجد قباء ایک سادہ ڈھانچہ تھی، لیکن صدیوں کے دوران اسے کئی بار مرمت اور توسیع دی گئی۔
آج کل یہ ایک بڑی اور خوبصورتی سے تعمیر شدہ مسجد ہے. اٹ از ٹرو، اٹ از بہت ہی خوبصورت مسجد بنائی ہوئی. جب آپ اندر جاتے ہیں اور اس کے صحن کو دیکھتے ہیں، صحن کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کور کیا ہوا ہے تاکہ کبوتر وغیرہ جو ہے صفوں وغیرہ پہ گندگی نہ مچائیں. تو ایک اچھا منظر پیش. آج کل یہ ایک بڑی اور خوبصورت خود سے تعمیر شدہ مسجد دنیا بھر سے زائرین اور نمازیوں کی اپنی طرف متوجہ کرتی ہے. مسجد میں ایک سبز گنبد اور مینار بھی ہے اور یہ ہزاروں نمازیوں کو سمجھ سکتی ہے. بالکل کافی بڑی مسجد ہے یہ. مسجدوں کے بعد صرف تاریخی اہمیت کی جگہ نہیں ہے، یہ عبادت اور کمیونٹی کے اجتماع کا ایک زندہ مرکز بھی ہے. مسلمان اکثر اس مسجد کو نماز ادا کرنے کے لیے دورہ کرتے ہیں. یہ آپ کو یہاں سے یہ نظر آ رہی ہے مسجد. کیا خوبصورت منظر رات کے وقت یہ جو پیش کرتی ہے نا مسجد، دیکھ کے دن میں دیکھیں تو ایک مزہ ہوتا ہے، ایک اچھی فیل آتی ہے، اور رات میں دیکھیں تو اور. آپ یہ دیکھیں یہ اس کے ارد گرد جنہوں نے پارک سا بنایا ہوا ہے، یہاں پر کافی لوگ جو یہ سارے کھانے پینے کی دکانیں ہیں یہاں پر، اور فیملیز ویکینڈ میں یہاں پر دل دھرنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی ہے. مسلمان اکثر اس مسجد کو نماز ادا کرنے کے لیے دورہ کرتے ہیں، خاص طور پر ہفتے کے دن، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے جو ہر ہفتہ جب ممکن ہو مسجد قباء جایا کرتے تھے. اور اس وقت جاتے ہوئے جو یہاں کی فیل ہوتی ہے کہ یہ وہ راستے ہیں. مجھے اتنا اچھا محسوس ہوتا تھا میں جب بھی یہاں پر جاتا تھا کہ بھئی شاید کوئی قدم ایسا ہوگا، کوئی جگہ ایسی ہوگی جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑے ہوں گے. تو اس فیل کو آپ نہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. یہ مسجد اسلام کی تعلیمات کی عاجزی، عبادت اور بھائی چارے کی یاد دلاتی ہے. یہ اسلامی ایمان کی گہری جڑوں اور اس کے پیروکاروں کی گہری تاریخ کی علامت کے طور پر کھڑی ہے. تو یہ میں جو بھی اس میں سے ڈیٹیل ہے یہ میں نے ChatGPT-4 میں جب میں نے ڈالا، کیونکہ ChatGPT جو ہے ایک بہت بڑا ہمارے نزدیک اس سینس میں ایک بہت بڑا سورس ہے کہ پہلے آپ گوگل پہ جاتے تھے ساری وہ کرتے تھے. اب یہ دیکھیں یہ پارک سا بنا ہوا ہے اور اس میں جو ہے رات کے یہ تقریباً رات 10:30-11 بجے کا ٹائم تھا، اور فیملیز جو ہیں یہاں آ کے ایک اچھا ٹائم جسے میں کہہ سکتا ہوں گزارتی ہیں. تو میں ChatGPT کی بات کر رہا تھا. اگر آپ اس پہ جاتے ہیں تو آپ کو ساری ڈیٹیل جو ہے نا اس پہ مل جاتی ہے. تو اب یہ ویڈیو بنانے والوں کے لیے بہت آسانی ہو گئی ہے. چلیں ویڈیو آلموسٹ ختم کے اوپر ہی ہے، اور یہاں پر آپ اپنے بچوں کو کرائے کی سائیکل دلا سکتے ہیں، اور ایک ماحول ہوتا ہے. تو چلیں ویئر میری ویڈیو کو آپ سبسکرائب کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میرا ٹک ٹاک کا پیج ہے اس کو بھی کینیڈین روڈ ٹریکر کے نام سے میرا ٹک ٹاک کا اس کو بھی فالو کریں. اور وقتاً فوقتاً اس طرح مدینے کی میرے بے تحاشا ویڈیو پڑی ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو پوری سیر کراؤں گا، جس میں ڈرائیونگ کی بھی ہیں اور دوسرے محلے میں ادھر ادھر جانے کی جتنی بھی میری ویڈیوز تھیں وہ میں نے ساری ویڈیوز ہے تو وقتاً فوقتاً میں لوڈ کرتا رہوں گا. چلیں ویئر ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. لائک آئی آلویز ریکویسٹ، پلیز سبسکرائب مائی چینل.